بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغسل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین میں بدن کی پاکیزگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ دین کی تعلیمات کے جو 3 بڑے ابواب ہیں ان میں سے پہلا باب بدن کی پاکیزگی ہے۔ بدن کی پاکیزگی خور و نوش یعنی کھانے پینے کی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اخلاق کی پاکیزگی، یہی پورا دین، سارے دین کی تعلیمات انہی 3 چیزوں کو محیط ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، یعنی باقی دنیا سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہر شخص یہی چاہے گا کہ ہمارے کپڑے لباس یہ صاف ستھرے ہوں۔ کسی سے اگر بدبو آ رہی ہے یا کسی کے جسم پر غلاظت ہے تو ایک گریز پیدا ہوتا ہے ملنے والوں میں، دیکھنے والوں میں۔ دنیا کی زندگی میں بھی صفائی نظافت ناگزیر ہے۔ ہمارے ہاں اس کو مزید زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے پورے جسم کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کے باعث، بشری کمزوریاں جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک مخلوق ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسے لاحق ہوتی ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ بول و براز کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح بعض اور چیزیں ہیں جو ہمارے بدن سے خارج ہوتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو غلاظت یا نجاست پیدا کر دیتی ہیں، ان سے بدن کو پاک رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کے احکام میں سے ہے، دین کی ضرورتوں میں سے ہے اور بنیادی تعلیم۔ لیکن ہمیں صرف عام انسانوں کے پاس نہیں جانا، ان کے قریب نہیں بیٹھنا، ہمیں صرف شہروں میں اور محلوں میں اور مجلسوں میں اور تقریبات ہی میں نہیں جانا، ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پھر اس سے زائد کچھ مطالبات ہیں۔ اگر ہم نماز میں حاضر ہوں گے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، یعنی صرف وہ پاکیزگی کافی نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی نجاست لاحق تھی تو ہم نے صاف کر لی وہ، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر وضو۔ ہم نے پچھلے باب میں یہ دیکھا کہ وضو کے بارے میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ حکم تو بہت سادہ ہے، یعنی ہمیں اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ لیکن ہمارے پیغمبر نے جب اللہ کے اس حکم پر عمل کیا تو کس طرح کیا، کتنے اہتمام سے کیا، اس میں ان کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ غسل کا ہے۔ غسل کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے غسل ضروری ہے، یعنی جن صورتوں میں وضو کافی ہے وہ بیان ہو گئی، جن صورتوں میں غسل ضروری ہے ان میں بھی اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ قرآن نے صرف اتنی بات یہی ہے، فاغتسلوا، یا اسی طرح تطہر کا لفظ استعمال کیا ہے، اہتمام کے ساتھ غسل کرو، اچھے طریقے سے غسل کرو۔ دین کے ہر معاملے میں اچھا طریقہ، خوبی کے ساتھ عمل، یہ مطلوب ہے۔ اسی کو عربی میں احسان کہتے ہیں، یہ جس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے اس کی معنوی حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے اعمال میں ظاہر میں بھی خوبی اور بہتری اور حسن پیدا ہو جائے گا اگر تم یہ خیال کر کے وضو کرو، خیال کر کے نماز پڑھو، خیال کر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیال کر کے ان کے حقوق ادا کرو کہ میرا رب میرے سامنے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور کیا ہوا میں نہیں دیکھ رہا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ احساس ہے جو حسن، خوبی اور جمال پیدا کر دیتا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے بعض صورتوں میں غسل لازم ہے، یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اعضاء کو دھو لیا، یہاں غلاظت لگی تھی اس کو صاف کر لیا یا وضو کر لیا، نہیں، وہاں غسل کرنا ہوگا۔ غسل کرنے کے معاملے میں سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین کے پہلے عالم کی حیثیت سے، وہ سوالات بھی پوچھے گئے ہیں۔ لوگوں نے جیسے اس وقت ہم سے پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھے ہیں، ان کے آپ نے جواب دیے ہیں، اور ازواج مطہرات نے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ غسل یعنی غسل جنابت کس اہتمام سے کرتے تھے۔ اسی طرح جب اہتمام کہا جاتا ہے تو بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں جو رخصت کا تقاضا کرتی ہیں، ان میں اہتمام ممکن نہیں ہوتا، اس میں کتنی رخصت ہے۔ تو یہ 3 پہلو ہیں، یعنی بعض سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر اہتمام کی نوعیت کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی اور رخصتوں کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ اس باب میں ہم دیکھیں گے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل۔ یعنی انسان جب اپنی بیویوں سے ملاقات کرتا ہے تو اس میں بھی کچھ مادے خارج ہوتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ کیا ان کے خارج ہونے کے بعد جو غلاظت لاحق ہوتی ہے یا نجاست لاحق ہوتی ہے صرف اسی وقت غسل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ملاقات کا واقع ہو جانا جسمانی لحاظ سے بس یہی کافی، اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو اسے اس طرح بیان کیا کہ جب کوئی شخص چاروں اعضاء کے مابین بیٹھ گیا اور اس نے اس کو مشقت میں مبتلا کر دیا تو غسل واجب ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت ایک طرح کا حیا کا اسلوب آپ نے لفظوں میں اختیار کر کے وہ پوری بات بیان کر دی۔ تو یہ کہا کہ اس سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلاظت عملاً لاحق ہوئی ہو یا کسی مادے کا اخراج ہوا، اس کو بیان کیا۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 430۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من ماء۔ اسی طرح کسی موقع پر آپ نے یہ بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ مادے بعض اوقات اس کے بغیر بھی خارج ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بہرحال غسل کرنا ہوگا، یعنی یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بات ایک موقع کی بات تھی جو آپ نے فرمائی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ روایتوں میں وہ ایک جملہ لوگ روایت کر دیتے ہیں، تو یہاں بعض لوگوں نے یہ بحث شروع کر دی کہ شاید پہلے یہ ضروری تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یہ اور موقع کی بات ہے، وہ اور موقع کی بات ہے۔ وان ام سلمہ قالت قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق، فهل للمرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ فغطت ام سلمہ وجهها وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت یمینک فبما یشبہها ولدها۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 433۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں سے، یہ ان کی روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ام سلیم آئیں، یہ کوئی صحابیہ خاتون ہے، اور انہوں نے ذرا بہت شرماتے ہوئے رسول اللہ سے بات کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ حق سے شرماتا تو نہیں ہوگا، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ بعض اوقات جو مردوں کے ہاں احتلام ہو جاتا ہے کیا یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غسل کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم اس طرح کی صورت دیکھ لو تو غسل کیا کرو۔ تو وہ کچھ ایسی شرمائیں کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھر پوچھا کیا فی الواقع یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بہت محبت سے کہا کہ ہاں، تربت یمینوں کے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ناس ہو، تو اس طرح کے الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ وبما یشبہها ولدها، نہ ہوتا تو یہ بچے کچھ باپ پر جاتے ہیں کچھ ماں پر جاتے ہیں، کیا یہ صرف باپ ہی سے چلے جائیں گے؟ وہ آپ نے گویا توجہ دلائی کہ یہ دونوں معاملات مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو ہم اب سب جانتے ہیں کہ یہ صورتحال بالکل متحقق ہے، اس میں اب کوئی شبہ بھی نہیں۔ تو یہ گویا ابتدا ہو گئی اس بات کی کہ وہ کیا صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا ضروری ہے۔ اس کو مردوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا، عورتوں کے بارے میں بیان کر دیا، یعنی یہاں پر بھی دونوں معاملات میں غسل کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جایا جا سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نماز پڑھنے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اس کی لازمی ضرورتیں۔ باقی آپ نے وضو کر لیا، آپ نے اعضاء صاف کر لیے، اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً غسل کیا جائے، یعنی جب نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کے بغیر نہیں پڑھنی۔ یہ گویا اس کے شرائط میں سے ہے، جس طرح کے وضو۔ ابھی اس سلسلے کی کچھ روایات باقی ہیں، وہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا